دے یکی کس کو دینی چاہیے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ دے یکی کس کو دینی چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پادریوں کو نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا پادریوں کو کیوں دے، پادریوں کے پاس تو پہلے بہت پیسہ ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب ہم خداوند کے کلام میں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے ساتھ نکالیے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ یہ بات تھی پرانے عہد نامے کی، لیکن آئیں خداوند کے کلام کی طرف چلیں نئے عہد نامے سے، اور میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 16واں باب اور اس کی 2 آیت۔ ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں۔ دونوں حوالوں میں ایک ہی بات ملتی ہے، خداوند کے گھر میں لاؤ، یا ہفتے کے پہلے دن جہاں تم جمع ہوتے ہو وہاں لے کے آؤ، اس جگہ پر خداوند کا ہدیہ یا دے یکی لے کر آؤ جہاں سے تمہاری چرواہے کے طور پر خدمت کی جاتی ہے، جہاں تمہیں خوراک دی جاتی ہے، جہاں تمہیں خداوند کا کلام سنایا جاتا ہے، جہاں خداوند کے کلام کے وسیلے سے تمہیں برکت ملتی ہے، جہاں خداوند کے خادم تمہارے لیے خداوند کے حضور دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، تمہارے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہاں لے کر آؤ۔ اور جب ہم ملاکی کا حوالہ پڑھتے تو وہاں یہ اور زیادہ واضح ہے، وہاں لکھا ہے، پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ اس سے واضح حوالہ میرے خیال میں کوئی لکھ نہیں سکتا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام کرو، میرے خادمین کے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لیکن ہم نے اس بات کو اتنا زیادہ عجیب طریقے سے پیش کیا کہ دے یکی پادریوں کو نہیں دینی چاہیے، دے یکی کسی اور کو دے دینی چاہیے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دے دینی چاہیے۔ پچھلے سال ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا کہ ہمارے ایک عزیز کا ایک آپریشن تھا، اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنی دے یکی کے سارے پیسے جو ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور ہم نے ایسے ہی کیا کہ ہمارے دے یکی کے جتنے پیسے تھے ہم نے اس کو دے دیے، اور ہم اپنے دل میں یہ تسلی لے کر سو گئے کہ چلیں، خداوند کا پیسہ تھا، ہم نے جو بھی خدا نے ہمیں رستہ دکھایا وہاں ہم نے خرچ کر دیا۔ دوسرے دن صبح جب میں دعا کر رہا تھا تو خداوند نے میرے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ جو اپنے عزیز کی مدد کرنے کا فیصلہ تھا وہ تیرا ذاتی اور شخصی فیصلہ تھا، لیکن جو دے یکی ہے وہ وہیں جانی چاہیے جہاں دے یکی دینے کا میں نے حکم کیا۔ اور یقین مان میں ہل کے رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طریقے سے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خداوند کے کلام کے استاد ہوتے ہوئے ہم لوگ بڑی چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ دن وہ تھا جس دن میں نے سیکھا کہ ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، خداوند کے کلام کو اپنے مطابق توڑ مروڑ نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ خداوند کے کلام کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کبھی کبھی خدا اس طریقے سے جیسے اس نے مجھے سکھایا
آپ کو بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ مسیح خداوند نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو۔ دے یقی دراصل خدا کے گھر میں آنی چاہیے، اور خداوند کے گھر میں سے پھر وہ عام لوگوں کے لیے یا خدا کے خادمین کے لیے یا جہاں بھی استعمال ہونی چاہیے، وہ خداوند کے گھر میں سے آگے جانی چاہیے۔ میں اور آپ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم ڈائریکٹ ہی یتیموں اور بیواؤں کی مدد کر دیں۔ ایسا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ اور جب آپ نئے عہد نامے کے مطابق یہ دیکھتے ہیں کہ دائیں کی کس کو دینی چاہیے، تو رسولوں کی خدمت میں جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں کو بیچ کر سب کچھ لا کے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں دائیں کے مخالفین کے سامنے ایک چھوٹی سی جو دلیل ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے کا اصول تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرا ہے وہ خداوند کے سامنے پیش کر دے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو اس اصول کو مان سکتے ہیں؟ سب یہی کہیں گے جی ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے۔ تو اگر ایسا کرنا مشکل ہے تو کم از کم دائیں یقین دینا مشکل نہیں ہے، کیونکہ دائیں یقین جب آپ دیتے ہیں تو آپ 10واں حصہ دیتے ہیں، لیکن جو 90% آپ کے پاس ہے وہ اس 10ویں حصے کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 100 میں سے 10% نکل گیا تو اس 90% سے ہم گھر کیسے چلائیں گے؟ ارے گھر آپ کا آپ نہیں چلا رہے ہیں، گھر میرا میں نہیں چلا رہا، آپ کا گھر بھی خدا چلا رہا ہے، میرا گھر بھی خدا چلا رہا ہے۔ تو جس کو آپ 10% دیتے ہیں وہ اس کے بدلے میں آپ کو 90% دے رہا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم اس کے 10% میں سے کاری کرنے کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے آئیں، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جو کچھ ہمیں خدا کو دینا چاہیے وہ ہمیں خدا کو دینا چاہیے، اسے ہمیں اپنے لیے استعمال کرنا روا نہیں۔